ناول میری بیوی، رائٹر زوبیہ شیخ۔ میرا دوست گھر آتا تو میری بیوی کمرے میں بند ہو جاتی، کہتی میں پردہ کرتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوتا، یوں دوست کا گھر پر آنا بند کر دیا۔ پھر اچانک بیوی کے گھر اس کی ایک سہیلی آ گئی۔ وہ مجبور تھی، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ سہیلی بھی میرے سامنے نہ آتی، نہ میں نے اس کی کبھی آواز سنی۔ بس شام ہوتے ہی بیوی مسلح اٹھا کر کمرے میں چلی جاتی، کہتی اس کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ اب دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، تبھی میں نے خاموشی سے بیوی کو کمرے میں بند کیا اور خود اس کی دوست کے کمرے میں چلا گیا۔ جان تو تب نکلی جب دیکھا۔ یہ چوڑیوں کی خنک پتہ نہیں کیوں مجھے بری لگتی ہے۔ میری بیوی ہر روز کی طرح آج بھی میری لائی ہوئی چیزوں میں نقص نکال رہی تھی۔ شادی کو کچھ وقت ہی ہوا تھا، میری بیوی نہ جانے کیا سوچ رکھتی تھی۔ چاچا نے میری شادی اس لڑکی سے کروا دی اور خود نہ جانے کس بیمار رشتے دار کا پوچھنے چلے گئے۔ میں کمرے میں بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا جب میری نظر الماری کے اوپر رکھے کالے رنگ کے صندوق پر گئی۔ میں نے دیکھا تو حیران ہوا کہ آج سے پہلے تو یہاں ایسا کوئی صندوق نہیں تھا۔ میں اٹھا اور اس صندوق کو نیچے اتار کر دیکھنے لگا، مگر اس پر تالا دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ اتنی دیر میں میری بیوی کمرے میں آئی۔ میں اس صندوق میں بارے پوچھ رہا تھا۔ میری بیوی نے وہ صندوق میرے آگے سے کھینچا اور بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے، گھر کی چیزوں میں ہی تانکا جاکی کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کوئی تانکا جاکی نہیں کر رہا تھا۔ اس صندوق پر بس نظر پڑی تو سوچا دیکھ لوں کیا ہے اس میں، مگر اس پر تالا ہے۔ میری بیوی نے بھی جھک کر صندوق دیکھا تو اس پر تالا تھا۔ وہ بولی چھوڑے اس کو اور کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا مگر اس میں ہے کیا؟ میری بیوی اچانک غصے میں آ گئی اور اچانک بولی، آپ کو تو وہم ہے بس۔ میں نے بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا اور کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی بھی باہر آ گئی۔ میرے دوست نے اچانک دروازے پر دستک دی۔ جب میں اپنے دوست کو گھر کے اندر لایا تو میری بیوی کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، مگر دوست کی موجودگی میں مجھے یہ بات دریافت کرنا مناسب نہیں لگا۔ آدھے ایک گھنٹے بعد میرا دوست جب چلا گیا تو میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، مگر وہ باہر نہیں آئی۔ میں پریشانی کے عالم میں کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل عجیب کیفیت سے دھڑکنے لگا۔ میری بیوی نماز ادا کر رہی تھی، وہ سجدے میں تھی، مگر جب اس نے سلام پھیرا تو سیدھا سوال کیا، آپ کا دوست گیا؟ میں نے کہا ہاں گیا، مگر میرے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوئی اور خود جائے نماز سے اٹھ کر باہر جھانکا۔ جب اس کو باہر کوئی نظر نہیں آیا تب جا کر وہ باہر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو جب الجھا ہوا محسوس کیا تو پوچھا کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ میری بیوی نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، نہیں بس ایسے ہی، آپ کا دوست اچانک آ گیا تو مجھے کچھ عجیب لگا اس کے سامنے آنا۔ میں نے کہا مگر میرے دوستوں کی بیویاں تو ہمارے سامنے آتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے ان سے۔ میری بات سن کر اچانک وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور تیز لہجے میں بولی، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، میں آپ کے کسی بھی دوست سے نہیں ملوں گی، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ میں نے کہا مگر کیوں؟ میری بیوی جواب دیے بغیر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں اس عورت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ رات کو میں نے کروٹ لی تو اپنی بیوی کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر مجھے لگا شاید پانی پینے جا رہی ہوگی، مگر جب میری نظر میز پر موجود جگ پر گئی تو میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، مگر جب میری بیوی واپس نہیں آئی تو میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورا گھر دیکھ لیا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی رات کے اس پہر کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار اسٹور روم میں دیکھ لوں، ہو سکتا ہے وہاں نہ چلی گئی ہو۔ میں گھر سے منسلک اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازے سے پہلے اسٹور روم کی کھڑکی تھی۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا جب مجھے کوئی نحیف سی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی کے دروازے میں سے جھانکا تو مجھے جھٹکا لگا۔ میری آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ اس وقت لال رنگ کے سوٹ میں ہم رنگ چوڑیاں پہنے بناؤ سنگار کے ساتھ کھڑی دیوار کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے لگا دیوار میں شیشہ ہوگا۔
مگر میری بیوی نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا اور خود ہی بولنے لگی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کس سے پوچھ رہی ہے، مگر اس وقت مجھے اپنے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا انسان وہاں نظر نہیں آیا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ وہ بار بار کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اپنا سوٹ اور چوڑیاں دکھا رہی تھی۔ اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا اور میں پھرتی سے پیچھے ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے شک ہو گیا کہ کوئی ہے۔ میں جلدی سے گھر کی طرف واپس بھاگا۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنا سانس بحال کیا، مگر دل تھا کہ سینے سے باہر آنے کو بے تاب۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور لیٹ گیا۔ یہ سب جو میں نے دیکھا اس پر یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے یہ سب کیا۔ میں اسی ہی سوچ میں مبتلا تھا جب میری بیوی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس کو لگتا ہے میں سویا ہوا ہوں۔ یہ بات میرے لیے اچھی ہے۔ میں نے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے ظاہر ہو کہ میں جاگ رہا تھا۔ میں کروٹ لے کر لیٹا تھا اور بیوی کے تاثرات سے بے خبر تھا۔ میں نے خود کو گہری نیند میں ظاہر کرتے ہوئے کروٹ بدلی، مگر میری بیوی کو دیکھ کر میرا سر گھومنے لگا۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کر غور سے دیکھا۔ میری بیوی آنکھیں بند کی لیٹی تھی اور اس کے گہرے سانسوں کی آواز اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت گہری نیند میں ہے۔ میں حیران پریشان سا لیٹا تھا۔ یہ سب اتنا عام نہیں تھا جس کو میں نظر انداز کر دوں۔ کل اس بارے میں بات کروں گا۔ اس سے میں نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ آنکھیں بند کی، پتہ نہیں کب مجھ پر نیند مہربان ہو گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو میری کپڑے دھو رہی تھی بیوی۔ میں خاموشی سے اس کا ہر ایک عمل دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت گھر کے سادے سے حلیے میں تھی۔ مجھے رات والا اس کا روپ یاد آیا تو خود کی سوچ پر یقین کرنا مشکل لگا۔ مجھے گمسم بیٹھا دیکھ کر میری بیوی نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کہاں گم ہیں؟ میں چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور کہا، کچھ نہیں، وہ مجھے کچھ پوچھنا تھا تم سے۔ میری بیوی نے کہا، جی پوچھیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ لال چوڑیاں کہاں ہیں؟ میں یہ سوال کرتے ہوئے اپنی بیوی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر اچانک لمحہ بھر کو رک گئی۔ میں نے یہ بات واضح محسوس کی۔ وہ بولی کہ چوڑیاں تو میں نے رکھ دی، آپ کو کیوں خیال آ گیا ان کا؟ میں نے کہا، نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں نہیں پہننی تھی تو میں واپس کر دوں گا۔ میری بیوی نے کہا، نہیں، رہنے دیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گھر سے باہر چلا گیا۔ سارے راستے میں الجھا رہا۔ میری بیوی نہ جانے کب سے اس طرح راتوں کو جاگ جاگ کر وہ سب کرتی تھی۔ کام کے دوران بھی میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں دوپہر تک اپنے گھر واپس آ گیا تو گھر کا ماحول کچھ تبدیل لگا۔ میری بیوی باورچی خانے میں تھی۔ میں نے دیکھا تو بہت سے کھانے بنا چکی تھی اور اب بھی کباب تل رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اتنا سب کیوں بنا رہی ہو؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ میری بیوی نے میری توقع کے خلاف مسکرا کر جواب دیا، نہیں، کوئی نہیں آ رہا، مگر ہو سکتا ہے کوئی بغیر بتائے آ جائے اور ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہو جائے۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا، کیا بولتی رہتی ہو الٹا سیدھا؟ سیدھا جواب دیا کرو مجھے، یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ میری بیوی کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں نہایا اور نہا کر کپڑے بدلے۔ میں جب کمرے میں آیا تو مجھے مسرور کی مہک میرے نتھوں سے ٹکرائی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں کمرے میں آیا تھا تو یہ خوشبو یہاں نہیں تھی، مگر اب تھی۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، مجھے کوئی بھی عطر یا کوئی عرق نظر نہیں آیا۔ میں اپنی بیوی کو بتانے آیا، کمرے میں خوشبو ہے، تو میری بیوی نے کہا، کمرے میں خوشبو کس چیز کی ہوگی؟ آپ کو ضرور کوئی وہم ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں، وہم نہیں ہے، آؤ تم۔ میں اپنی بیوی کو کمرے میں لایا تو مجھے خود بہت عجیب لگا، کیونکہ کمرے میں بھینی بھینی سی خوشبو تھی، مگر وہ خوشبو بہت تیز اور سحر انگیز تھی۔ لیکن اب تو میری بیوی نے کمرے کا جائزہ لیا اور میری جانب پلٹ کر بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی آپ نے فضول میں غصہ کیا اور اب کمرے میں پتہ نہیں کون سی خوشبو کے پیچھے بحث کر رہے ہیں۔ میں اس خوشبو کی منطق میں ہی کھو گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے میرا دوست کھڑا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ اس وقت یہاں کیسے؟
میں نے دعا سلام کے بعد اندر گھر لایا تو میری بیوی جلدی سے ہاتھ میں کوئی کپڑے لے کر کمرے میں گھس گئی۔ میں نے اپنے دوست کو دیکھا جو کہ ایسے واضح کر رہا تھا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کو کھانے کی دعوت دی اور اس نے بخوشی قبول بھی کر لی۔ ہم لوگ کھانے کے بعد باتیں کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرا دوست گھر سے جانے لگا اور جاتے ہوئے مجھے ایک عجیب بات کہہ گیا تھا۔ میں اس ہی بات کو سوچ رہا تھا جب میری بیوی اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ہوئی باہر آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باہر کے دروازے کو گھور رہی تھی۔ میں نے کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہمارے ساتھ کھانا ہی کھا لیتی۔ میری بیوی میری بات کو چھوڑ کر دروازے کو دیکھنے میں مگن تھی۔ میں نے غصے سے کہا، تم سن رہی ہو نا؟ میری بیوی اچانک ہوش میں آئی اور بولی، میں نماز پڑھ رہی تھی اور آپ جانتے ہیں مجھے نہیں پسند آپ کے دوستوں کے سامنے آنا یا ان سے فضول سے تعلق بڑھانے کی بات۔ سارے خدشات دور ہو مجھے ایک انجاہی خوشی ہوئی۔ میری بیوی کتنی اچھی اور نیک ہے، ورنہ آج کل کی عورتیں تو مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، مگر میری بیوی ایسی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ کھانا کھا رہی تھی۔ میں سیدھے سے رات والے عجیب واقعے کو بھول گیا۔ رات کو میری بیوی سو رہی تھی مگر مجھے محسوس ہوا کہ وہ کہیں باہر جا رہی ہے۔ میں سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ میری بیوی اندر کمرے میں سو رہی ہے۔ میں سیدھا اسٹور روم میں گیا مگر وہاں میری بیوی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کل رات والے واقعے کی زیر اثر یہاں تک آ گیا۔ میں اس اسٹور روم سے باہر جانے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس بار اس کمرے کی تلاشی لوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو کہ تلاشی کا سبب بنے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں واپس آ رہا تھا جب میرے پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو لال رنگ کی چوڑیاں تھیں جو کہ ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ہاتھ میں لیے واپس کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی سو رہی تھی، میرے ہاتھ میں وہی چوڑیاں تھیں اور میرا دماغ کسی فلم کی طرح وہ سب یاد کر رہا تھا۔ یعنی کل رات جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب سچ تھا اور مجھے اس بارے میں اپنی بیوی سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر دن میں وقت نہیں ملا۔ میری نیند اڑ چکی تھی، بار بار میرے ذہن میں وہی خیال آ رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی میری بیوی کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر میں نے آج اس بات کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے الماری میں دیکھا تو وہاں چوڑیاں نہیں تھیں۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ کل رات چوڑیاں مجھے اسٹور روم سے ملی تھیں اور یہ وہی چوڑیاں ہیں جو میں لایا تھا، یہ وہاں کیسے گئیں؟ میری بیوی کے چہرے کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا، وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ اس کا خاموش رہنا مجھے بہت سے سوالوں میں الجھا رہا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیا کر رہی تھی اس رات وہاں؟ میری بیوی نے نرم لہجے میں کہا، میں بس وہاں چوڑیاں رکھنے گئی تھی اور پھر سوچا کہ شاید ان کے سائز میں فرق ہوگا، ایک بار پہن کر دیکھ لوں، اس لیے دو چار چوڑیاں پہن لیں، مگر وہ اتارتے وقت ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی، میں اٹھانا بھول گئی۔ میں نے کہا، اچھا، اگر یہ اتنی معمولی بات تھی تو تم نے بتانے میں اتنا وقت کیوں لیا؟ سیدھا سیدھا بتا دیتی کہ یہ بات تھی۔ میری بیوی نے کہا، آپ نے اچانک صبح صبح آ کر سوالوں کی بوچھار کر دی، میں الجھ گئی۔ میں نے بات مزید نہیں بڑھائی، لیکن جو بات میری بیوی نے مجھے بتائی مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا تو اس کے وہاں سے اطلاع ملی تو وہ مجھے عجیب لگا۔ اس کی بہن نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے کسی ضروری کام کے لیے نکل گیا۔ میں واپس آ گیا مگر گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں چوک میں ایک دکان میں بیٹھ گیا اور چائے والے سے کہا کہ ایک کپ چائے لے آ۔ میں اخبار پڑھنے لگا۔ میں صفحہ پلٹنے لگا جب میری نظر گلی کا نکر مڑتے ہوئے انسان پر گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، مگر اچانک وہ شخص پلٹا اور میں اس کو آواز لگانے لگا، مگر شاید وہ عجلت میں تھا اس لیے جلدی سے نکل گیا۔ میں نے چائے والے کو منع کیا اور خود اٹھ کر اپنے دوست کے پیچھے چل پڑا، مگر میرا دوست بہت تیز چل رہا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اس کا پیچھا کر رہا تھا جب اچانک میرے قدم تھم گئے۔ میرا دوست میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے ملنے آیا ہوگا۔ میں جا کر اس کو پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ میں یہ بات سوچتے ہوئے چلنے لگا مگر اس سے پہلے ہی میرا دوست گھر کے اندر چلا گیا۔ مجھے کرنٹ لگا کہ اس وقت میری بیوی کے علاوہ کوئی گھر پر نہیں ہے اور میری بیوی تو میرے دوست کے سامنے نہیں آتی۔
پھر آج کیسے وہ میری غیر موجودگی میں میرے دوست کو گھر کے اندر لے کر چلی گئی؟ میں دوپہر کے وقت گلی میں کھڑا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اچانک میرے جسم میں حرکت ہوئی اور تیزی سے گھر تک پہنچ گیا۔ میں نے گھر کا دروازہ زور زور سے بجایا، مگر ذرا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں نے حیرت سے دروازہ کھولنے والے شخص کو دیکھا۔ میں منہ سے اچانک نکلا، چاچا جی آپ؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور گلے ملے۔ میں ان سے مل کر اندر آ گیا۔ اندر آ کر میں اپنے دوست کو دیکھا جو کہا اس وقت قمیض اتار کر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ کپڑوں پر چائے گر گئی، بس اس لیے قمیض پر داغ نہ رہے، میری بیوی دھو رہی تھی، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچانک میری بیوی نے دروازہ بجایا اور میرے دوست نے فوراً اس سے اٹھ کر قمیض لی۔ میں یہ منظر بہت فرصت سے دیکھا، مگر اس سب کو میں اس سے نظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس سے یہ مجھے سب دکھانا چاہتے تھے۔ میرا دوست چاچی سے ان کی خیریت معلوم کر رہا تھا اور وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے، مگر مجھے آپ اپنے دوست سے بات کرنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا اور چاچا جی بھی سو گئے۔ میں کمرے میں گیا تو میری نظر اپنی بیوی کر گئی جو اس وقت نہا کر نکلی تھی۔ اس کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے لگا اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ زرد کیوں پڑ رہا ہے؟ میری آواز پر پہلے تو میری بیوی چونک گئی اور بولی نہیں طبیعت خراب نہیں ہے، میں تھک گئی ہوں کام وغیرہ سے، ابھی فارغ ہوئی تھی نا۔ وہ یہ بات کہتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں چاہ کر بھی اس سے وہ سوال نہیں کر سکا جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جیسے جسے میں خود کو حالات سمجھنے کے لیے منا رہا تھا۔ رات کو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں چھت پر چلا گیا۔ چھت پر جا کر مجھے کافی ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ میں چھت پر کھڑا تھا، اچانک مجھے صحن میں کسی کا سایہ نظر آیا تو میں نے سوچا چاچا چاچی ہوں گے۔ میں نیچے آیا، مگر صحن میں چاچا جی کو سوتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سایہ میری بیوی کا ہی تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اس وقت کہاں ہوگی۔ میں تیزی سے اسٹور روم کی طرف گیا۔ وہاں جا کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میری بیوی اس وقت برقیلے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میری بیوی اس وقت نیند میں ہوگی، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی تھی، مگر آج تو وہ مجھے پورے ہوش و حواس میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پائل کی چھن چھن مجھے بار بار ایک نئی الجھن میں گھیر رہی تھی۔ میری بیوی میری موجودگی سے غافل اس وقت نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ اس کا کھلکھلا کر ہنسنا مجھے یہ سب یوں ہی نہیں عجیب لگا۔ ضرور کچھ تھا جو کہ میری نظروں سے اوجھل تھا، مگر کیا؟ میں نے اسٹور روم کے دروازے سے اندر جھانکا تو مجھے دیوار کے سامنے سے روشنی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہاں کچھ چمک رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ میری بیوی نے سامنے طاق میں فون رکھا ہوا تھا اور اس سے مجھے دو لوگ نظر آ رہے تھے، مگر آواز مجھے کسی ایک کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی اپنے کپڑے بار بار اس فون کے سامنے کر کے دکھا رہی تھی۔ میں ابھی کچھ اور دیکھتا اس سے پہلے ہی مجھے اپنے پیچھے سے چاچا جی کی آواز آئی۔ میں ایک دم ان کی جانب پلٹا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اندر اسٹور روم کی جانب متوجہ کروایا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، کیا دیکھوں اندر؟ میں نے کہا دیکھے تو صحیح، مگر چاچا جی مجھ پر برس پڑے کہ میں کیا دیکھوں، اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہے، ایک ہے۔ میں نے ان کو پیچھے کیا اور خود اسٹور روم میں جھانکا تو مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسٹور روم میں کوئی نہیں ہے، مگر میں نے خود اپنی بیوی کو دیکھا۔ اب چونکہ بات میرے اوپر آ گئی تھی، اس لیے میں تیزی سے اسٹور روم کے اندر گیا اور ادھر ادھر اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ چاچا جی نے جب مجھے ایسے پورے اسٹور روم کو چھانتے ہوئے دیکھا تو بولے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو دنیا سو رہی ہے اور تم ہو کہ اپنے ہی گھر میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا چاچا جی ابھی یہاں میری بیوی تھی۔ چاچا جی نے میری بات سنی تو بولے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا چاچا جی آپ میرا یقین کریں، وہ اس سے پہلے بھی رات بھر تیار ہو کر اس کمرے میں آ جاتی ہے۔ چاچا جی کا اڑا ہوا رنگ یہ بات واضح کر رہا تھا کہ وہ بھی یہ سب سن کر پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کو چپ دیکھا تو کہا، اچھا چاچا جی آپ کو میرا یقین نہیں ہے نا، تو میرے ساتھ چلیں۔ میں چاچا جی کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تو اس بار مجھے اپنے دماغی حالت پر افسوس ہوا، کیونکہ میری بیوی کمرے میں سو رہی تھی۔ چاچا جی تو مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے چلے گئے
مگر میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگلی صبح میری بیوی عام کام کر رہی تھی جب اچانک ایک نقاب میں عورت آئی تو اس عورت کو دیکھ کر حیران تھا، مگر میری بیوی چاہت سے اس عورت سے ملی اور اس کو اندر کمرے میں لے گئی۔ میں باہر بیٹھا تھا، جب میری بیوی باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون عورت ہے۔ میری بیوی دکھی لہجے میں بولی کہ یہ میری دوست ہے، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اس بیچاری کا گھر دور ہے اس لیے ہمارے گھر آ گئی، بس کچھ دن رہے گی پھر چلی جائے گی۔ مجھے اس عورت کا سن کر افسوس ہوا۔ میں نے کہا اچھا، وہ جتنے دن چاہے یہاں رہ سکتی ہے، میری بیوی ایک دم پرسکون ہوگی، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مگر میری بیوی کا اس کی دوست کے آنے کے بعد رویہ کچھ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ اب اکثر اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ اس عورت کا چہرہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اور میں دیکھتا بھی کیسے، وہ نقاب میں ہی نظر آتی تھی۔ چاچا جی اور میرے گھر میں ہوتے ہوئے وہ لڑکی بہت کم اپنے کمرے سے باہر نکلتی۔ آج دوپہر کو جب میرا دوست آیا تو میری بیوی اور اس کی سہیلی دونوں بہت تیزی سے بھاگنے والے انداز میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا میری بیوی تو دوست سے پردہ کرتی ہے، مگر اس لڑکی کو شاید کسی بھی مرد کے سامنے آنا پسند نہیں تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کر رہے تھے جب چاچا جی گھر آئے اور مجھ سے بولے کہ تم خیال کیا کرو، اب گھر میں ایک نہیں دو عورتیں ہیں اور دونوں ہی پردہ کرتی ہیں، تم بھی اپنے دوست سے باہر رابطہ رکھا کرو، دوستیاں باہر کی ہی اچھی ہوتی ہیں۔ میں چاچا جی کے لہجے میں چھپا ہوا فرق سمجھ گیا تھا۔ مجھے بھی اب احساس ہوا کہ ایسے بے درک میرے دوست کا گھر میں آنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے چاچا جی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے دوست سے باتوں باتوں میں کہا کہ اب تم گھر آنے سے پہلے مجھے بتا کر آیا کرو۔ میرے دوست نے بھی شاید موقع کی نزاکت کو سمجھا اور کہا ٹھیک ہے۔ میں عصر کے بعد جب گیا تو میری بیوی اپنی سہیلی کے کمرے سے باہر آئی اور مجھے دیکھ کر بولی، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ میں نے کہا کیوں، میں نہیں آ سکتا کیا؟ میری بیوی نے کہا میرا مطلب ہے کہ کوئی کام ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، بس آرام کرنے آیا ہوں۔ میں جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ اتنی دیر میں میری بیوی واپس اپنی سہیلی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کو آواز دی تو وہ آئی، مگر اس کے چہرے پر موجود پسینہ دیکھ کر میں ٹھٹکا۔ میں نے کہا کیا ہوا، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میری بیوی نے ہاتھ سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بولی نہیں بس گرمی ہے نا اس لیے۔ وہ بار بار باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے اس کی بے چینی دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنی دوست کے ساتھ وظیفہ کر رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کون سا وظیفہ؟ تو میری بیوی نے کہا کر رہی ہوں میں بس وظیفہ، آپ مجھے بار بار آوازیں نہیں لگائے۔ میں نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح، مگر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میری بیوی نہ روزے کی پابند ہے یہ تو میں جانتا تھا، مگر یہ وظیفوں کا سن کر مجھے کچھ عجیب لگا۔ شام کو مغرب میں میری بیوی کمرے میں آئی اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر اس نے کھانا بنایا اور مجھے اور چاچا جی کو کھانا دینے کے بعد اپنی سہیلی کا کھانا لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس طرح ایک مہینہ گزر گیا، مگر میری بیوی دن بدن مجھ سے دور اور اپنی سہیلی کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بات اب کھلنے لگی تھی۔ میں نے جب بیوی سے کہا کہ وہ اپنی روٹین صحیح کرے تو اس نے مجھے کہا کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں اور وہ جو کر رہی ہے میری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات کو کاٹا اور کہا کیا کر رہی ہو، مجھے بھی تو پتا چلے۔ میں بس تھا کہ میری بیوی میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا خدا کے لیے اسے کچھ نہ پوچھوں، وہ ابھی نہیں بتا سکتی، مگر کچھ دنوں بعد سب پتا چل جائے گا۔ میں اپنی بیوی کی سوچ نہیں سمجھ سکا۔ وہ اپنی سہیلی کے پاس چلی گئی۔ اچانک کسی آہٹ نے میری نیند میں خلل ڈال دیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو ایسا لگا جیسا کوئی مرد گزر کر گیا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ میرے پہلو میں ہی سو رہی تھی۔ مجھے کچھ ڈانٹس ملی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو صحن میں اپنی بیوی کی سہیلی کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میرا ذہن فوراً خبردار ہوا۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو مجھے بھی کچھ صاف نظر نہیں آیا۔ ایک دماغ میں خیال آیا کہ اپنی بیوی کو جگا کر دکھاؤں کہ اس کی نیک سیرت سہیلی رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ پھر سوچا میری بیوی مجھے ہی غلط سمجھے گی، اس عورت کو رنگے ہاتھ پکڑوں گا۔ اور اگلی شام جب میں گھر میں آیا تو میری بیوی ہمارے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی، یعنی اس کی سہیلی اس وقت اکیلی تھی۔ میں نے اپنی بیوی والے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میرے سر پر 7واں آسمان گرا تھا۔ میں شرمندہ سا اس کمرے سے باہر نکلا۔ اتنے میں میری بیوی بھی آ گئی اور اس کی سہیلی کے کمرے سے چاچا جی باہر آ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہاری نیک سیرت دوست جو کہ کمرے میں میرے چاچا جی کے ساتھ۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی چاچا جی نے کہا، چپ، ایک دم چپ، کچھ نہیں بولنا تم، اور بہو سے کیا باتیں کر رہے ہو، مجھ سے کرو، میں جواب دوں گا۔ میں حیران پریشان اپنے چاچا جی کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ میری سٹیلی بیٹی ہے، گاؤں میں اس کی ماں چل بسی، بس میں نے شادی چونکہ اپنی پسند سے کی تھی تو اسی لیے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا، مگر جب بہو کو اس بارے میں پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں اس کی شادی کر دوں، اور اس سلسلے میں ہی بہو نے میری مدد کی۔ وہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تمہارے دوست کا چھوٹا بھائی مجھے بھاگ گیا اور میں اپنی بیٹی کے شادی کے کپڑے لاتا تو روز رات کو تمہاری بیوی اس کو کپڑے اور زیورات وغیرہ پہن کر دکھاتی تھی۔ تم اسے غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہو بہت نیک بچی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، مگر بہو نے کہا کہ وہ تمہارے مزاج کو جانتی ہے، تم میری چھپ کر کی گئی شادی کو غلط نظر سے ہی دیکھو گے، اور وہی ہوا۔ مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر۔ میں شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور بولی، آپ کو نہ بتا کر میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر میرا یقین کرے، میں صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اور چاچا جی کی بیٹی اس کی شادی کا جوڑا خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہی تھی، اسی لیے وظیفہ کا جھوٹ کہا اور کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں آپ۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سچ کی گواہ تھی۔ چاچا جی کو شرمندگی کی وجہ سے میں نے بات نہ دہرائی اور اپنی بہن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ چاچا جی اور میری بیوی بھی بہت خوش ہوئے۔ مجھے اب اپنی خام خیالی پر بہت غصہ آیا۔ کیا انسان ہے جو کسی بھی ایک بات یا کسی بھی خیال کو صحیح مان کر اپنے رشتوں پر شک کرنے لگتے ہیں؟ ایک غلط فہمی مضبوط سے مضبوط رشتے کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھے سے بات سمجھ لینی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ختم شدہ۔